ہے کہ پیپلز پارٹی جی بڑے مارجن سے سندھ میں جیتی ہے اور ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ جیتتے ہیں اور سندھ میں اپنی حکومت بھی بنا لیتے ہیں. اب جی ڈی اے نے جو احتجاج کیا, جو انہوں نے پاور شو کیا, اس کے بعد بلاول کا یہ بیان, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈی اے کے رہنما صفدر عباسی صاحب. تھینک یو سو مچ صفدر صاحب. بتائیے گا, بلاول صاحب چیلنج دے رہے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو میں نے سیٹ چھوڑی ہے, اگر آپ لوگ اتنے ہی دھاندلی کا شور ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا, تو پھر اس سیٹ پہ انتخاب لڑ کے دکھا دیں تاکہ پتہ چل جائے جی ڈی اے کا کیا ووٹ بینک ہے یا پیپلز پارٹی کا کیا ووٹ بینک ہے. تدبیر دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بلاول صاحب خود رو رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ پنجاب میں زیادتی ہو گئی ہے. جی مسلسل وہ جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور یہاں کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. یہ ایک تو وہ امبیلنس ہو رہے ہیں سارے بات کے اندر. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا بالکل پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. ہماری پوائنٹ یہ ہے کہ جو 15 سال سے پچھلے یہ مستقل ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہ مختلف طریقے سے جو ہے نا مینیپولیٹ کر کے جو ہے نا یہ اقتدار حاصل کرتی رہی ہے 2013 سے لے کر پھر 2018 میں اور پھر اب 2024 میں. ہمارا کنٹینشن پہلے دن سے یہ تھا کہ جی جو کیئرٹیکر گورنمنٹ بنی ہے وہ کنٹینیوٹی ہے پچھلے گورنمنٹ کی. ہم نے کیئرٹیکر گورنمنٹ جب کیئرٹیکر چیف منسٹر بنے, یقیناً اچھے آدمی ہیں مقبول باقر صاحب, کے لیے مجھے کوئی اتنا بڑا ہمیں اعتراض نہیں تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں وہی لوگ بٹھائے رکھے جو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے. انہی کے سیکرٹریز, انہی کے پی ایس اوز, انہی کی ساری ٹیم جو ہے نا وہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھی رہی. اور نیچے بھی ساری کی ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر وہی لوگ جو پچھلے 15 سال سے اس حکومت سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں اور اس حکومت کے تحت کام کرتے رہے ہیں, انہی کو ہی جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے اندر چاہے ڈی سی بنا دیا, ایس پی بنا دیا, اے سی بنا دیا, اور وہی پھر جو ہے نا الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تحت ڈی آر او بھی بن گئے, آر او بھی بن گئے, اے آر او بھی بن گئے. اور پھر انہوں نے ہی جو ہے نا پولنگ اسکیمز بنائی جس کے اندر 50 پولنگ اسٹیشن, مثلا مرتضیٰ جتوئی صاحب کی 50 پولنگ اسٹیشن کو تبدیل کر کے اور نئی پولنگ اسٹیشن ورچولی کینڈیڈیٹس کے گھروں میں جا کے انہوں نے کر دی. پھر یہ ہوا کہ جی جو پولنگ سٹاف لگایا گیا وہ بھی جو ہے نا یعنی ٹیچرز کے بجائے, جہاں اگر پریزائڈنگ آفیسر کوئی جینوئن کوئی آفیسر تھا بھی, اور وہ بھی جو ہے نا پچھلی حکومت کا جو نا جو نوازا ہوا تھا, تو ان کے ساتھ پولنگ آفیسر ایسے لوگ بھی مقرر کیے گئے جو کہ گورنمنٹ سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے, کہ ذاتی حوالے سے جن کو جو نا ہائر کیا گیا اور ان کو لگایا گیا. تو ہمارا تو اعتراض یہ ہے کہ ساری کی ساری جو پوری ایڈمنسٹریشن تھی پہلے دن سے لے کر, اور پھر الیکشن کمیشن کے اندر نثار درانی صاحب جو سندھ کے ممبر ہیں وہ تو صریحاً جو ہے نا وہ ان کا وہ ون سائیڈڈ اپروچ ہے اور یک طرفہ انداز میں جو چل رہے ہیں. تو ہماری بیسک کنٹینشن یہ ہے کہ سارا کا سارا سسٹم جو تھا وہ ہمارے خلاف کام کر رہا تھا, اور اس کے اندر میں سمجھ نہیں سکا ہوں کہ جی کس طرح ایک پروونشل سیٹ کے اوپر 80,000 اور 85,000 ووٹ کاسٹ کیے گئے, اور 1.5 لاکھ اور 2.25 لاکھ ووٹس جو ہے نا آپ نے نیشنل اسمبلی جو پول کیے گئے وہ سارے کے سارے کس طرح ہوئے ہیں. تو بنیادی چیلنج پہ پیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا شاید جو ہے نا ہمارے جتنے بھی یہ پیپلز پارٹی کے دوست ہیں چیزوں کو سمجھ نہیں سکے. اچھا, وہ یقیناً پیر صاحب ایک دھیمے آدمی ہیں اور ان کی ایک اپنی پوزیشن روایتی پوزیشن رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ انہوں نے ایک پاپولزم پالیٹکس کی طرف آئے اور ایک پاپولسٹ نعرہ انہوں نے دیا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو ہے ناقابل قبول ہے. آپ کے اسی پوائنٹ کو اگر میں سوال بناؤں کہ آپ نے بات کی کہ جو ایک پاپولر پالیٹکس کی جانب آئے, ہم نے دیکھا بہت بڑا احتجاج, بڑی ماس گیدرنگ تھی. اب سوال یہ ہے کہ دھاندلی سے متعلق جی ڈی اے کا جو آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا بات صرف احتجاج تک محدود رہے گی یا پھر آپ لوگ کوئی لیگل ایکشن لیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے نا جو مستقل میڈیا کے اندر فیڈ کی گئی اور مستقل جو ہے نا یہ بات کہی کہ جی زرداری صاحب کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. زرداری صاحب بہت ہوشیار آدمی ہے, ان سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہے, اور وہ اپنی ہوشیاری میں جو ہے مینیپولیٹ کر کے سندھ کی جو ہے حکومت لے لیتے ہیں اور باقی جگہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایک چیز جو یہ چیز تھی کہ جی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آلٹرنیٹ ہے. اگر آپ الیکشن کے دوران بھی دیکھیں تو ہم نے ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کیا تھا, ایک اپوزیشن کی سب جماعتیں اکٹھی ہو کے جو انہوں نے مقابلہ کیا اپنا یہ جو پیپلز پارٹی کا, لیکن پھر بھی پریس کے اندر یہی آتا رہا, میڈیا کے اندر, اور جو آبزرورز تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ جی آلٹرنیٹ کوئی نہیں. سب سے پہلی بات تو اس دھرنے نے ہم نے M9 کا پورا سپر ہائی وے بلاک کیا ہے. آپ اس کو اگر روڈ کو دیکھیں تو وہ کوئی معمولی روڈ نہیں ہے, وہ بہت بڑی جگہ ہے. تو وہ ہم نے پہلی ایک چیز جو اس سے گئی ہے, جو میسج گیا وہ یہ کہ نہیں, سندھ کے اندر آلٹرنیٹ موجود ہے. اور وہ جو پیر صاحب کی جو ایک دھیمی شخصیت تھی انہوں نے بڑی زوردار باتیں کی ہیں, انہوں نے بڑی جو بھی انہوں نے بے شک اپنے دھیمے انداز میں, لیکن وہ باتیں کی ہیں جس کو
نوٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے بلکہ ہر ادارے کو نوٹ کرنا چاہیے جو یہ آپ نے کہا کہ ہم نے جو احتجاج کیا اس سے بڑا ایک میسج گیا ہے. تھینک یو سو مچ. عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے وہ سندھ کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے.